کی فوج نہیں تھی، ان کے پاس بہت بڑے دفاعی نظام نہیں تھا، ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس گولی مزار خالے ٹینک نہیں تھے، ان کے پاس صرف ہاتھی تھی لکڑی کی کی آتی ہے جو انہوں نے کسی درخت سے ماری تھی۔ ان بچوں نے جب سنا کہ اس بات وقت نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات کی ہے تو سارے اس پادری پہ ٹوٹ پڑے، مار مار کے اسے کسی واسطے جہنم کر دیا۔ اب پادری کو جب پتا چلا تو پادری آئے سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا جناب عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق اس وقت غریب آدمی مسلم نہیں تھے، انہوں نے آ کر کہا دیکھیں جی آپ کے بچوں نے ہمارے پادری کو مار دیا، کتنا بڑا ظلم کیا، ہمارا جناب پادری تھا، ہمارا بہت بڑا ایک امام تھا، یہ تھا وہ تھا، بڑا وہ تو نیک انسان تھا، بڑا اچھا تھا۔ آپ نے بلایا چلو پوچھ لیتے ہیں، بچوں کو بلایا، ہاں بچے یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے تو غیر مسلموں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ کہا حضور بالکل صحیح بات ہے، ذمہ لیا ہے، ہم کہہ رہے ہماری گیند گئی، ہم نے بڑی محنت کی، سماجت کی، انہوں نے ہمیں برا بھلا کام پہنچ رہے، ہم پھر بھی منتیں کرتے رہے، ہم پھر بھی انکل انکل کہتے رہے، پھر اس نے ہمیں گیند نہیں رہی تو ہم نے وہی جو ہمارے ماں باپ کو ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا کہ جب کوئی چیز اڑ جائے کام آ جائے پھر اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرنا، تو ہم نے کہا یار تمہیں ہمارے نبی کا واسطہ دے دو، تو جب ہم نے اپنے نبی کا واسطہ دیا تو بعد وقت نے اس نے آگے سے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے تو اب ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے تو یا مر جاؤ یا مار جاؤ۔ ہاں جی باقاعدہ اولاد کو یہ تربیت دی جاتی تھی اور اس وقت کے امام یہ فتویٰ دیتے تھے۔ اس نے امام مالک سے پوچھا حضور اگر کوئی بندہ کسی کوئی غیر مسلم یا کوئی بندہ ہمارے نبی کی غلطی گستاخی کرتا تو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کو بدلہ لینا چاہیے، اس کا سارے قلم کر دینا چاہیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ وہ بتا کے کہنے لگا کہ اگر اتنی طاقت استطاعت نہ ہو کمزور ہو تو نا پھر بہت ساری امت کو خود مار جانا چاہیے۔ اگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے نبی کی بےعزتی کی گستاخی کا بدلہ نہیں دے سکتا تو اس امت کو خود مار جانا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں اس وقت یہ نظام تھا کہ گھروں کے اندر کے بچوں کو تربیت دی جاتی تھی، وہ ہمارے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف بات کرے تو کاٹ کے رکھ دو اسے۔ انہوں نے کہا خلیفہ المسلمین اس بات وقت نے ہمارے نبی کے بارے میں بات کی تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا، اس لیے ہم نے اسے بات کے واسطے جنم کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ کے چہرے کے اوپر خوشی اتنی آئی، راوی لکھتے ہیں کیسر و کسرا فتح ہوا، روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، بڑے بڑے سلطنتیں فتح ہوئی، بڑے بڑے خزانے آئے، لیکن عمر فاروق کے چہرے پر یہ خوشی نہیں دیکھی گئی جو خوشی آج دیکھی گئی۔ اور آپ نے سوچا یہ بات پائی تھی کہ اب اسلام عزت پائے گا، اب اسلام عزت پائے گا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بڑی بڑی سلطنتوں کو نام خاص کرنے کے بعد یہ عمر فاروق نے بات نہیں کہی۔ کب کہی؟ جب بچوں نے اس پادری کو واسطے جہنم کیا نبی کی بےعزتی کرنے پر۔ آپ نے کہا اصل دولت اصل طاقت مسلمانوں کی یہ ہے اور شکر ہے ہم نے یہ سرمایہ اپنی نسلوں میں منتقل کر دیا ہے، اب ہمیں پتہ ہماری نسلیں ہمارے نبی کی گستاخی اور بےعزتی برداشت نہیں کر سکے گی، اب اسلام عزت پائے گا۔ اور 7.5 لاکھ فوج بھی ہو، بڑے بڑے ادارے بھی ہوں، بڑی بڑی پولیس کے معاملات بھی ہوں، بڑا دفاعی نظام بھی موجود ہو، لیکن غیرت ایمانی اندر نہ ہو، نبی کی محبت اندر نہ ہو، گستاخ سے بدلہ لینے کی طاقت اور جنون اندر نہ ہو، تو پھر یہ سارے کے سارے خسروں میں غائب ہو رہے ہیں۔ خسرے کہنے تو خسرے کی بےعزتی، کیونکہ خسروں نے بھی اپنا بدلہ لیا ہے، خسروں نے بھی ایک خسرے کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے روڈ بند کر کے تھانے کے اندر جا کر پولیس کو مار مار کے ننگا کر کے روڈ پہ لا کر ذلیل کر کے اپنا بدلہ لیا ہے۔ ان سے خسرے چنگے، ان حکمرانوں سے، ان اداروں سے، ان پاور رکھنے والے سارے جن کے بڑے بڑے ادارے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں، ان سب سے وہ خسرے اچھے۔ اب اسلام ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے یہ خسروں سے غیر ہوتے لوگ ہیں، جن کے پاس پاور تو بڑی ہے لیکن اندر جنون اور جذبہ نہیں ہے، ایمان نہیں ان کے اندر رہ گیا، اپنے اپنے لیڈروں کے لیے اور اپنے اپنے معاملات کے لیے تو بک بک کرتے ہیں سوچ لے کے شام تک، لیکن اسلام کے اوپر حملہ ہو جائے، قرآن تلاوت کیا جائے، نبی کی گستاخی ہو جائے تو ایک گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ نہ ان کا میڈیا، نہ ان کے ادارے، نہ ان کی پولیسیں، نہ ان کے ایم پی ایم ایل اے، نہ ان کے حکومتیں، ساری کی ساری جو گونگے شیطان بن گئی۔